بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری نحو یعنی عربی گرامر کی 10ویں کلاس ہے، اور اس سے پہلی کلاس میں ہم نے مرکب مفید کی تفصیل کو ذکر کرتے ہوئے جملہ اسمیہ خبریہ کے اجزاء کو بیان کیا اور اس کی مختلف مثالیں ذکر کی تھیں۔ آج جملہ فعلیہ خبریہ کو لیتے ہیں۔ جملہ فعلیہ خبریہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ فعل پر مشتمل ہوگا، اس کا اجزاء جو ہیں وہ فعل اور فاعل یا نائب الفاعل ہیں۔ تو فعل جب معروف ہوگا تو اس کے آگے فاعل آئے گا۔ ظاہر ہے جب بھی کوئی کام ہوتا ہے، کوئی فعل ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے، تبھی تو وہ فعل ہوتا ہے۔ کوئی کتاب لکھی گئی، کوئی چیز لکھی گئی، جیسے یہ لکھا ہوا ہے، یہ فعل کے نتیجے میں تو کوئی نہ کوئی تو فاعل ہے نا، کرنے والا اس کا۔ تو فعل ہوگا تو فاعل ضرور ہوگا، اور اگر فعل مجہول پیسو وائس ذکر کیا گیا ہے تو پھر وہ اس کی نائب الفاعل ذکر کیا جاتا ہے، اس کا آگے جو ہوتا ہے وہ نائب الفاعل ہوتا ہے، فاعل کا نائب ہوتا ہے۔ اصل میں وہ مفعول بہ ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ فاعل کی جگہ پر آتا ہے۔ جیسے یعنی ایکٹیو وائس میں فاعل ذکر کیا جاتا ہے، پیسو وائس میں فاعل نہیں ہوتا۔ تو فاعل نہیں ہوتا تو کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی، تو پھر وہ مفعول بہ جو ہے فاعل کا نائب بن کر اس کی جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں کتبہ، ماضی کا صیغہ ہے، پہلا ہی صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب۔ کتبہ، لکھا اس ایک مرد نے، لیکن میں نے یہاں پر فاعل کا ذکر کر دیا، اب اس ایک مرد کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھا زید نے۔ تو کتبہ فعل ہے، فعل سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور آگے یہ فعل ہے کتبہ، اور چونکہ یہ معروف ہے، فعل معروف ہے، لہٰذا یہ اس کا فاعل ہے۔ ترجمہ ہوگا کتبہ زیدن، کتبہ لکھا زیدن زید نے، کتبہ زیدن لکھا زید نے۔ اگر اس کے برعکس فعیلہ کے وزن پر ماضی مجہول ہو، کتیبہ، تو اب ترجمہ ہوگا لکھا گیا، لکھا گیا۔ کتیبہ، کیا لکھا گیا بھائی؟ کتابن، کتیبہ کتابن، لکھی گئی کتاب۔ اب ہم جو ہے ہماری اردو لینگویج میں کتاب مؤنث بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں ھذا کتابن مذکر ہے، تو اس لیے مذکر کا صیغہ ہے۔ تو کتبہ کتابن، تو اب یہ فعل ہے، فعل مجہول ہے، یہ فعل معروف تھا۔ جب فعل معروف ہوگا تو اس کا کرنے والا فاعل کہلائے گا، اور فعل مجہول جو ہے اس کے بعد جو ہے نائب الفاعل ہوتا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کیا بلکہ اس کو لکھا گیا ہے، نائب الفاعل، لیکن فاعل نہیں ہے۔ کتبہ کتابن، لکھی گئی ایک کتاب۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے لکھی؟ nobody knows، فاعل کے بارے میں کوئی نہیں۔ تو فاعل کی جگہ کس نے لے لی؟ جس نے بھی لے لی اس کو کہیں گے نائب، جگہ لینے والے کو نائب کہا جاتا ہے۔ تو کس کی جگہ لے رہا ہے؟ نائب، فاعل کی جگہ لے رہا ہے۔ تو فاعل چونکہ فعل مجہول میں نہیں ہوتا، تو مفعول بہ جو ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے وہ مفعول بہ فاعل کا نائب بن جاتا ہے اور فاعل والے اعراب لے لیتا ہے۔ کتبہ کتابن، تو یہ آپ کو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ فعل ہوگا، اس کے بعد والی چیز یا تو فاعل ہوگی یا نائب الفاعل ہوگی، اور فاعل یا نائب الفاعل یہ مرفوع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کتابن پہ رفع آ رہا ہے، زیدن پہ بھی رفع آ رہا ہے، تو فاعل پہ بھی رفع آئے گا اور نائب الفاعل پہ بھی رفع آئے گا۔ اور صیغے کے اپنے اعراب ہوں گے، اس کا تو وزن صرف میں ہم نے سیکھا ہے، مضارع کا الگ شکل ہے یعنی وزن ہے، ماضی کی الگ شکل ہے وزن ہے، اسی طرح معروف کے الگ صیغے، مجہول کے الگ صیغے، وہ سارے ہم وہاں کر چکے ہیں۔ تو ماضی کے اعراب کا اپنا مسئلہ ہوگا، وہ اس کے اوزان فکس ہیں، وہ اس کے اعتبار سے آ جائے گا، اور فاعل اور نائب الفاعل جو ہے وہ مرفوع ہوں گے۔ اب دیکھیں چند جملے میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، انشاءاللہ بات واضح ہوگی۔
ضرب زید، دو کلمات ہیں تو مرکب ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے، پوری بات ہوگی، جملہ خبریہ ہے، خبر دے رہے ہیں، اور جملہ فعلیہ ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے تو فعل، اور چونکہ یہ ضرب فعل معروف ہے، جب یہ فعل معروف ہے تو یہ نائب الفاعل نہیں بلکہ فاعل ہوگا۔ ضرب مارا زید، زید نے، مارا زید نے، جملہ فعلیہ بن رہا ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ضربہ پہ نصب کیوں ہے؟ آپ کہو گے یہ تو فعل کا وزن ہے، ماضی مبنی ہوتا ہے، یہ ہم صرف میں سیکھ آئے ہیں، اس کے وزن فکس ہیں۔ اور زیدن پہ رفع کیوں ہے؟ یہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس لیے زیدن ضربہ۔ اس کے برعکس اگر جیسے یہ زیدن ضربہ تھا جملہ فعلیہ خبریہ، اگلا جملہ میں نے پہلے بھی لکھا تھا، چلیں دوبارہ لکھ دیتے ہیں، کتبہ خالد، کتبہ فعل ہے، یہ دو کلمات آئے، مرکب ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے، ظاہر ہے خبر یہ طلب حاصل ہوگی۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جملہ خبریہ ہی ہے؟ کیونکہ فعل والا یہاں پر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جیسے ہم اس کو آگے پڑھیں گے تو ہمیں یہ آہستہ آہستہ بات واضح ہو جائے گی۔ ابھی ہم یہاں پر ہیں تو ہم اسی کو لے رہے ہیں کہ اس سے خبر حاصل ہو رہی ہے، طلب حاصل نہیں ہو رہی۔ تو جملہ فعلیہ خبریہ فعل ہے کتبہ، لکھا، اور یہ ہے فاعل، فعل معروف ہے اور یہ فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کوئی پوچھے کہ بھئی کتبہ پہ نصب کیوں آ رہا ہے، آپ کہو گے وہ تو ماضی ہے، ماضی کے اپنے اعراب ہوتے ہیں، اس کی شکلیں ہوتی ہیں، وہ مبنی ہے۔ اور خالدن پہ رفع کیوں آ رہا ہے تو آپ کہیں گے فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اور کتبہ خالدن کا ترجمہ بنے گا لکھا خالد نے۔ اگلا جملہ ہے ابھی اعراب لگا رہا ہوں، فتحہ، یہ فعیلہ کا وزن ہے، فعل ہے اور ماضی مجہول کا وزن ہے، تو یہ فعل ہے اور فعل مجہول ہے، لہٰذا یہ نائب الفاعل ہے۔ کوئی پوچھے کہ بھئی یہ الباب پہ رفع کیوں آ رہا ہے تو آپ کہیں گے نائب الفاعل ہے اور نائب الفاعل مرفوع ہوتا ہے۔ فتح الباب، کھولا گیا دروازہ۔ اگر پوری بات کرنی ہو، فاعل معروف ذکر کرنا ہو تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں فتح زید بابا، یہ فعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے اور یہ مفعول بہ ہے۔ کھولنا فعل، کھولنے والا فاعل، جس چیز کو کھولا وہ مفعول بہ، تو اس پر مفعول بہ پر نصب آتا ہے، لیکن تھا یہ منصوب، لیکن چونکہ فتحہ کر کے اس کو ختم کر دیا، لہٰذا اب یہ زیدن کی جگہ اس نے لے لی تو زیدن کے اعراب بھی لے لیا، ورنہ ایکچولی اس پہ نصب تھا۔ فتح زید بابا، کھولا زید نے دروازہ۔ اب یہ فعل مجہول بنا دیا تو البابو کو نائب الفاعل کر دیا، فتح البابو، تو یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مزید دیکھیں، ہاں معروف میں بھی ضمہ آ رہا ہے، یہ معروف تو فاعل ہو یا نائب الفاعل دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ نصر فعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا، اور اللہ اس کا فاعل۔ مدد کی، یہ فعل ہے اور معروف ہے، اور تو یہ فاعل ہے۔ نصر اللہ، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ مدد کی اللہ نے، مدد کی اللہ نے، یہ ترجمہ ہو گیا۔ اسی طرح آگے دیکھیں، وعظ، وعظ نصیحت کی،
ماضی کا پہلا صیغہ ہے تو یہ فعل ہے اور معروف ہے، وعظ نہیں ہے، فعل معروف ہے تو یہ اس کا فاعل ہے، نصیحت کرنا فعل، نصیحت کرنے والا فاعل، تو یہ امام پر رفع آ گیا۔ وعظ الامام، نصیحت کی امام نے، نصیحت کی امام نے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اگلی مثال طلعت الشمس، طلعت ساکن ہوگا نا تو ملانے کے لیے کسرہ لگا دیتے ہیں، طلعت الشمس۔ اب طلعت صیغہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، طلعت تو یہ ہو گیا فعل، طلعت ہوتا تو فعل مجہول ہوتا، طلعت فعل معروف ہے، تو یہ آگے والی چیز جو ہے طلوع ہونا فعل، طلوع ہونے والا فاعل، یہ فاعل بن رہا ہے تو فاعل پہ رفع لگا دیا، تنوین کیوں نہیں لگائی؟ اس لیے کہ الف لام آ رہا ہے، تو یہ فاعل ہے، تو طلعت فعل، فعل معروف، الشمس اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، طلعت الشمس، طلوع ہو گیا سورج۔ مؤنث کا صیغہ اس لیے ہے کہ کلام عرب میں الشمس جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں سورج مذکر استعمال ہوتا ہے، وہاں پر پھر اس کے لیے مذکر لفظ سراج، سراج بھی سورج کو کہتے ہیں، چراغ کو بھی کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں، خرجا، بکرن، خرجا بکرن یہ مرکب ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے تو مرکب مفید ہے کہ کوئی نہ کوئی مکمل بات کر رہے ہیں، یہ انشائیہ نہیں ہے، فی الحال لے رہے ہیں جملہ فعلیہ خبریہ ہے، اور فعلیہ خبریہ میں خریجہ نہیں ہے بلکہ خرجہ ہے، اس کا تو مجہول بن بھی نہیں سکتا، نکلنا، جس کا مفعول بہ نہیں ہوگا اس کا مجہول بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب مجہول بنائیں گے تو مفعول بہ کو استعمال کریں گے، فعل کو، فاعل کو ہٹا کے مفعول بہ کو نائب الفاعل کی جگہ لائیں گے، تو جس کا مفعول بہ نہ ہو تو پھر اس کا فعل مجہول بھی، تو خرجہ نکلنا فعل، نکلنے والا فاعل، کوئی مفعول بہ آتا ہی نہیں ہے، اس کا یہ فعل لازم کہلاتے ہیں، انٹرانزٹیو وربز ہوتے ہیں، اور ایک جو مفعول بہ چاہتا ہے وہ ٹرانزٹیو وربز کہلاتا ہے کہ جس کا اثر فاعل سے آگے بڑھ کر مفعول تک بھی پہنچ جاتا ہے، تو جس کا مفعول بہ نہیں ہوتا یعنی جو فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو جاتا ہے اور مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی آگے کسی کلمے کی، تو پھر اس کا پیسو وائس نہیں آتا، تو بہرحال یہ جب ہم مجہول کا مزید معرفت حاصل ہوگی تو انشاءاللہ اور واضح ہو جائے گا۔ خرجہ نکلا یہ فعل ہے، خریجہ نہیں لکھا ہوا، اور بکرن یہ فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، خرجہ بکرن کا ترجمہ ہوگا نکلا بکر۔ ارجع من السوق، یہ دو چار مثالیں اور ہیں، اس کو مکمل کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ ارجعو، ارجعو فعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، ارجعو نرجعو یہ فعل ہے، واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے، معروف ہے، اور اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہے، فاعل صیغے میں ہی موجود ہے، فعل فاعل دونوں ساتھ ہیں، من حرف جار ہے، اور سوق جو ہے وہ مجرور ہے، یہ جار مجرور مل کے اس کا تعلق ارجعو کے ساتھ ہے، تو بہرحال یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، لوٹتا ہوں میں بازار سے، من کا مطلب ہے سے، سوق کا مطلب بازار، ارجعو من السوق لوٹتا ہوں میں بازار سے، آسان ترکیب ہے، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک اور مثال، ذہب خالد، ذہب فعل ہے، فعل ماضی ہے، معروف ہے، اور یہ اس کا فاعل ہے،
تو ذہب فعل معروف اور خالد اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. ذہب خالد کا ترجمہ ہوگا گیا خالد، خالد چلا گیا یا گیا خالد. اکل زاہد، اکلا فعلہ کے وزن پر فعل ہے، فعل ماضی ہے. کھایا زاہد اس کا فاعل ہے، تو فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور ترجمہ ہوگا اکل زاہد، کھایا زاہد نے. اکل زاہد، کھایا زاہد نے. تو بس یہ مثالیں کافی ہیں، اس سے امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. تو آج ہمارا جو سبق ہے 10ویں کلاس میں وہ جملہ فعلیہ خبریہ کی تفصیل، اس کی تعریف اور اس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم جملہ انشائیہ کی 12 اقسام کے صرف نام ابھی ہم ٹچ کر لیں گے، کیونکہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. جب ضرورت آئے گی تو ایک ایک چیز کو لے لیں گے. امر بھی اس میں آتا ہے، نہی کسی کو کسی کام سے روکنا، امید والے جملے، تمنی، ترجی، خرید و فروخت والے جملے اس میں آتے ہیں، دعا والے جملے اس میں آتے ہیں. کیونکہ دعا میں، امر میں، منع کرنے میں کوئی خبر نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ اس میں طلب والا معنی ہوتا ہے، لہذا اس کا تعلق جملہ انشائیہ سے ہے. تو اس کے فی الحال ہم نام اور تعریف ذکر کر دیں گے، ایک آدھ مثال بھی ذکر کر دیں گے. پھر جب اس کے استعمال کا وقت آئے گا تو پھر اس کو تفصیلی طور پر ایک ایک کر بیان انشاءاللہ کر دیں گے.